فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ یہ وہ عظیم آیت ہے جس کے متعلق تفسیر روح المعانی کے مصنف نے فرمایا اگر پورے قرآن کے اندر صرف یہی ایک آیت ہوتی تب بھی قرآن کریم مکمل تھا۔ اتنی جامع آیت جسے جمعہ اور عیدین کی ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور ایک عرصہ دراز سے صدیوں سے یہ روایت چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر 3 چیزوں کے کرنے کا حکم اور 3 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا۔ کرنے کا پہلا کام عدل ہے، جس کے متعلق گزشتہ جمعہ بات ہوئی تھی۔ عدل اور قرآن عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ عدل کا معنی ہم نے بلکہ 3 معنی ہم نے پڑھے تھے۔ پہلا معنی اللہ کے ساتھ عدل کرنا، انصاف کرنا، مساوات کرنا، اپنے نفس کے ساتھ مساوات اور عدل کرنا، اور تمام مخلوقات کے ساتھ عدل کرنا۔ اب قرآن کی زبان میں عدل کی اہمیت کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو انصاف قائم کرو، اے ایمان والو انصاف قائم کرو، چاہے وہ انصاف آپ کے والدین، آپ کے عزیز، آپ کے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، چاہے وہ انصاف تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو، او الوالدین یا تمہارے والدین کے خلاف، والاقربین تمہارے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف قائم کرنا، عدل قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدامنی کی ایک وجہ عدل سے اپنے آپ کو دور رکھنا، انصاف سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ جب ہماری اپنی نفس کی بات، اپنی ذات کی بات آتی ہے، رشتہ داروں کی بات آتی ہے، اپنے گھر والوں کی بات آتی ہے، وہاں انصاف سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں کرو۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ عمومی طور پر جہاں عدل ہم نہیں کر سکتے وہاں کسی کا بغض ہوتا ہے، کسی قوم کا بغض، کسی انسان کا بغض، نفرت میرے دل میں ہو تو میری کوشش ہوگی کہ اس کو نقصان پہنچے، اس کو فائدہ نہ ہو۔ اگر کوئی فیصلہ اس کے حق میں جا رہا ہے تو میری خواہش ہوگی اس فیصلے کو تروڑ مروڑ کر دوسرے فریق کے حق میں کیا جائے، کیونکہ وہ میرا مخالف ہے، میرے مخالف کو مجھ سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی نفرت، کسی قوم کا غصہ، کسی قوم کا بغض، کسی قوم کے ساتھ تمہاری ذاتی دشمنی تمہیں عدل سے نہ روکے، تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ کیوں؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اگر انصاف کریں گے، عدل قائم ہوگا تو ہم تقوی کے قریب پہنچ جائیں گے۔ والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب عدل کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، انسان کی اپنی شخصیت بھی رکاوٹ نہ بنے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقین کا
موقف سنا اور فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ مسلمان نہ حق پہ تھا اور یہودی حق پہ تھا۔ جب دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلے، مسلمان کے دل میں فوراً یہ بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے خلاف فیصلہ سنا دیا، اب ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس، کیونکہ حضرت عمر اسلام کے مقابلے میں سخت تھے اور وہ یہودیوں کے دشمن تھے۔ مسلمان کے دل میں یہ آیا کہ چونکہ وہ دشمن ہیں یہودیوں کے تو مسلمان کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا۔ حضرت عمر کے پاس فیصلہ چلا گیا اور وہاں جا کر پوری صورتحال رکھی کہ پہلے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ فیصلہ لے کر گئے، انہوں نے یہودی کے حق میں کر دیا اور ہم آپ کے حق میں، آپ کی عدالت میں فیصلہ لے کر آئے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تھوڑا انتظار کیجئے، ابھی میں آپ کو فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر گھر میں گئے، تلوار لے کر مسلمان کی گردن قلم کر دی۔ جو یہودیوں کے دشمن تھے، مسلمان کے خیر خواہ تھے، اسی مسلمان کی گردن قلم کر دی، لیکن گردن قلم کرنے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو میرے نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا، عمر کا فیصلہ اس شخص کے حق میں یہی ہے۔ ایک زمین کی جگہ کی پلاٹ تھا، مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور جو ہندو تھے وہ کہتے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہم آپ کو مسجد نہیں بنانے دیتے۔ یہ فیصلہ عدالت میں چلا گیا۔ عدالت میں مسلمانوں کا موقف یہ تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے، ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اور ہندو کا موقف یہ تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ اب چونکہ یہ مذہبی مسئلہ تھا، انتشار کا خطرہ تھا، اگر یہ فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو جاتا تو مسلمان سارے کھڑے ہو جاتے۔ تو عدالت نے ایک عالم دین کو بلایا اور کہا جیسے وہ شخص فیصلہ کر دے ایسے ہی ہوگا۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ ہمارا مسلمان ہے، ہمارا ہی آدمی ہے، وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، کیونکہ مسجد کے لیے بات چل رہی ہے، ہندو کے حق میں تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ان کے پاس فیصلہ گیا تو انہوں نے ہندو کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہاں مسجد نہیں بن سکتی، یہ جگہ ہندو کی ہے، لہٰذا ہندوؤں کے سپورٹ یہ جگہ کیجیے۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے خلاف انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یقیناً ہمیں بھی دکھ ہے کہ مسلمان شکست کھا گئے، مسلمان ہار گئے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ اسلام جیت گیا۔ اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ اور وہ یہی آیت تھی کہ جب آپ کی اپنی ذات کی بات آئے، اپنے والدین کی بات آئے، یا کسی قوم کی نفرت آپ کے دل میں ہو، وہاں بھی عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور علماء کرام کا فیصلہ اس آیت کی روشنی میں بالکل انصاف پر مبنی تھا۔ تو انصاف کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی اپنی ذات بیچ میں آ رہی ہو، یا اس کی برادری بیچ میں آ رہی ہو، اس کی قوم آ رہی ہو، اس کے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب آ رہے ہو۔ عمومی طور پہ ہم لوگ اپنوں کے خلاف گواہی نہیں دیتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے قصور ہمارا اپنا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہماری قوم کا ہے، اور پھر المیہ یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف گواہی دی جائے تو وہ خود بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ میری ہی قوم کے بندے نے میرے خلاف گواہی دے دی، حالانکہ وہ خود غلط ہوتا ہے۔ تو انصاف یہ ہے کہ جس موقع پہ بھی انصاف کا تقاضا ہو، عدل کا تقاضا ہو، وہاں انصاف کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اللہ نے ہمیں کرنے کا کام دیا وہ احسان ہے۔ مطلب اب احسان کا مطلب تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، مشکل ہے کیفیت پیدا کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں جب قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اگر کیفیت دل کو لگے تو پھر فرمایا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو پھر یوں کیفیت پیدا کی جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں،
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ صرف نماز میں ہی نہیں، ہر کام کے اندر جو بھی آپ کام کریں یہی کیفیت پیدا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ آپ کی گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی بازاری زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی دفتر کی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی عبادت کی زندگی ہو۔ عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہی یہ کیفیت پیدا کی جائے، نہیں، ہر موقع کے اوپر ایک آدمی آپ کے ساتھ برا کام کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، قطع رحمی کر رہا ہے، رشتہ توڑ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، بد تہذیبی کے زمرے میں ہے، اس کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا یہ عدل ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو آپ نے اگر اس نے بھی آپ کو گالی دی، آپ نے گالی دے دی، تو یہ احسان نہیں ہے۔ احسان یہ کہ خاموشی اختیار کی جائے، بلکہ احسان کا اگلا درجہ وہ آپ کو گالی دے، آپ اس کو دعائیں دو، بد دعائیں نہ دو، وہ آپ سے بدتمیزی کرے۔ ایک رشتہ دار تھے، خیر وہ اگلی بات آئے گی، تو جو آپ کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کرے تھے اس پہ صبر کر کے اسے اچھے انداز میں جواب دیا جائے، اسے احسان کے احسان معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے، اخلاق کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے اندر بھی احسان ہوتا ہے، ہر موقع پہ احسان کرنا۔ اور جو تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، یہ احسان کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اسپیشلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، معلوم ہوا کہ قرابت والوں کا، رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے۔ اور عموماً ہمارا معاشرہ اور ہماری طبیعتیں اکثر یہ ہوتی ہیں، ہم قریبی لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ جانے کون سے معاملات ہیں کہ دو بھائیوں کے آپس میں وہ مشاورت، وہ بات چیت نہیں ہو سکتی، وہ باتیں آپس میں ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے جو دو دوست آپس میں مل کر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو دو بہنیں آپس میں نہیں کر سکتی مگر دو سہیلیاں آپس میں ایک دوسرے سے کرتی ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں کو اتنا دور کر دیا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں، ایک بہن دوسری بہن سے ملنے کے لیے تیار نہیں، ماں بیٹے کا آپس میں اختلاف، باپ بیٹے کا اختلاف، ماں بیٹی کا اختلاف، ساس بہو کا اختلاف، ایک گھر میں رہتے ہوئے نہ جانے کتنے معاملات ہیں۔ اور ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہمارا قریبی رشتہ دار نہ جانے کتنے دن سے افلاس اور فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، اور ہم سرے بازار گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کس کو ادا کریں، ہم زکوٰۃ کے مستحقین تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں ہمارا نام بنے گا کہ فلاں صاحب نے ہمیں زکوٰۃ دی، فلاں نے صدقہ دیا، فلاں نے خیرات دی۔ جب رشتہ دار ہوں گے تو ان کی ہاں تو اہمیت نہیں ہوگی۔ تو ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، جو کچھ کر سکتا ہوں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، لیکن وہاں سے جواب منفی آتا ہے، مثبت نہیں آتا۔ یہ ہمارے یہاں ہے، آپ بھی اگر اپنے رشتہ داروں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں تو کئی رشتہ دار آپ کے ایسے نکلیں گے، آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، وہ آپ سے برائی کرتے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم کب اس کو ڈسنے کی کوشش کریں۔ رشتہ دار ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو دوریاں ہماری پیدا ہو رہی ہیں نا، اس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ایک بھائی کے تعلقات، معاملات اچھے ہیں، حالات بہتر ہیں، تو دوسرا بھائی اگر کمزور ہے تو فطری طور پہ اس کا دل برداشت نہیں کرتا، حسد، کینہ دل میں خواہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی، میرا چچا، میرا ماموں، میرا خالو یہ کیوں آگے جا رہا ہے، ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے دل میں۔ لیکن ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ جو نچلے طبقے کا ہے اسے صبر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا بھائی آپ سے آگے بڑھ گیا، آپ کے چاچو، آپ کے خالو، آپ کے ماموں، آپ کے کوئی بھی آپ سے آگے بڑھ رہا ہے تو آپ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ اللہ نے اس کے مقدر میں وہی کچھ لکھا جو اسے مل رہا ہے، اور اللہ نے میرے مقدر میں یہ کچھ لکھا جو مجھے مل رہا ہے۔ صبر اور شکر،
اور جب شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 2، اگر آپ اونچے مقام پہ ہیں اور آپ کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے اور آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب کمزور ہیں، ان کے حسد کی وجہ سے، ان کی نفرت کی وجہ سے، ان کے بغض اور کینے کی وجہ سے ان سے تعلقات نہ توڑیں۔ حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی ہے کیا چیز؟ صل من قطعک، صل جوڑو جو آپ سے توڑے۔ ہم صلہ رحمی کہتے ہیں جی انہوں نے ہمیں شادی کی دعوت نہیں دی، ہم بھی نہیں دیں گے، انہوں نے ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں گے، وہ ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوئے، ہم بھی نہیں ہوں گے، وہ ہماری فوتگی میں شریک نہیں ہوئے، ہم بھی نہیں ہوئے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو برابری ہے۔ صلہ رحمی یہ کہ وہ آپ کی کسی خوشی میں شریک نہ ہوں، کسی غمی میں شریک نہ ہوں، کسی دکھ میں شریک نہ ہوں، لیکن ان کو اگر سوئی بھی چبھے تو آپ ان کی دہلیز پہ پہنچ جائیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے، وہ برا کرے آپ اچھا کرے۔ اور یہی ایک صحابی کی بات تھی، حضور نے فرمایا آپ جب تک اس کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہیں گے، اس کے غلط جواب میں، اس کے غلط کام کے جواب میں، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کا ایک نگہبان ہوگا جو آپ کی مدد میں برابر لگا رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ ہو رہا تھا ایک شخص کے ساتھ، وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ خاموشی سے سنے جا رہے ہیں، دور کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، وہ شخص مجھے گالیاں دے رہے ہیں، میں خاموش ہوں، میری خاموشی پہ یہ مسکرا رہے ہیں۔ اور اچانک جب انسان ہے غصہ آ جاتا ہے، جب اس کے الفاظ زیادہ ہو گئے تو میں نے کچھ جواب دینا چاہا اور میں نے جواب دے بھی دیا۔ جب میں نے جواب دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں گھر میں چلے گئے۔ جب باہر تشریف لے میں نے پوچھا حضور جب تک وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ کھڑے دیکھ بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے، اور جب میں نے کچھ جواب دے دیا آپ غصے کی حالت میں گھر چلے گئے۔ تو فرمایا کہ جب وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ وہ آپ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور میں خوش ہو رہا تھا کہ دیکھیں ابو بکر خاموش ہے اور اللہ کا فرشتہ اس کو جواب دے رہا ہے، وہ گالیاں اس کے منہ کے اوپر لٹائی جا رہی ہیں، لیکن جب آپ نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ مجھے تکلیف ہوئی کہ کاش کہ ابو بکر تھوڑا اور صبر کر لیتا۔ تو صبر میں اجر ہے۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں مایوسی ہو جاتی ہے کہ میں ہی خاموش رہوں، میں اتنا بزدل ہوں، اور پھر ہماری جو عورتیں ہیں وہ ہمیں اور تڑپاتی ہیں، وہ جلتی پہ پٹرول ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر اور ہم ہیپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں تو اب نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ لیکن صبر کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، احسان کریں گے، عدل کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے کی، احسان کرنے کی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی 3 چیزیں اگلے جمعے اللہ تعالیٰ اس پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی عطا فرمائے۔